اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ مختلف مدارس سے آئے ہوئے ذمہ دار حضرات، آج کی اس مجلس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے نورانی قاعدے سے متعلق بات بتائی جائے گی کہ کس طریقے سے نورانی قاعدہ پڑھانا چاہیے اور کس طریقے سے نورانی پڑھانے والے اور پڑھنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنے اپنے ویسے تو طریقے ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، جس طریقے سے اور جس انداز سے بھی جو استاذ جس اپنے تجربے کو سامنے رکھ کر اور جس تجربے کی بنیاد پر کامیاب ہو تو سمجھ لیجئے وہی اس کا تجربہ اور وہی اس کا طریقہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ تجربے میں جو چیزیں کامیابی کی شکل میں ابھر کر آ جاتی ہے، نکل کر آ جاتی ہے، تو چھوٹے لوگوں کو بڑے لوگوں سے کچھ اس طرح کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو مختلف احباب نے اور مختلف دوستوں نے اور مدارس کے ذمہ دار لوگوں نے جیسے اس بات کا اصرار کیا کہ آپ اپنے یہاں کس طریقے سے اساتذہ سے نورانی قاعدہ پڑھواتے ہیں اور کس طریقے سے وہ قاعدے کو پڑھاتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے پڑھنے پڑھانے میں کامیاب ہیں، اس تجربے کو بھی پیش کر دیا جائے۔ تو میں نے اسے تحریری شکل بھی دی ہے اور تحریری شکل دے کر کے پھر آپ کے سامنے اسے میں پیش بھی کر رہا ہوں۔ دیکھیے، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے یہ بات ذہن نشیں رکھے کہ یہ چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں جن کی زبان بھی صاف نہیں ہوتی، تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور وہ بچہ مدرسہ اور مکتب کے حال سے واقف بھی نہیں ہے، اور وہ ابھی والدین کی ممتا اور محبت سے نکل کر ایک ناموس ماحول میں آیا ہے، سب اجنبی ہیں۔ اب استاد کے لیے جسمانی سزا کسی بھی طرح اس کے لیے زیبا نہیں، صبر و ضبط کی از حد ضرورت ہوگی، اور اس وقت استاد کو ایک ماں کی محبت کا نمونہ پیش کر کے دکھانا ہوگا۔ بچوں کو کہانیاں سننے کا شوق ہوتا ہے، ان کو اسلامی کہانی واقعات سنائے جائیں اور انہیں اپنی طرف مانوس کرنے کا ہر طریقہ اختیار کیا جائے۔ ان کے ساتھ کچھ وقت بے تکلفی میں بھی گزارا جائے۔ اس بے تکلفی سے وہ بچے آپ سے ایسے کھل جائیں گے کہ جیسے ماں کے ساتھ اپنے ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بچے کھل جایا کرتے ہیں، اور جب وہ اس طرح سے کھل جائیں گے اور خوف زدہ نہیں ہوں گے تو پھر ان پر کام کرنا بڑا آسان ہوگا۔ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے محنت کی جو ترتیب ہے، نمبر 1 تعوذ اور تسمیہ کی سب سے پہلے صحیح ادائیگی، دوسرے نمبر پر مفرد حرفوں کی شناخت، اور تیسرے نمبر پر مرکب حرفوں کی شناخت، چوتھے نمبر پر حروفوں کی صحیح ادائیگی، اور پانچویں نمبر پر حرکات کی شناخت، تنوین کی شناخت، کھڑی حرکات کی شناخت، حروف مدہ ولین کی پہچان، جزم کی پہچان، تشدید کی پہچان وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہلوائے، خیال رکھے کہ تلفظ درست ہو۔ بچہ ایک سانس میں نہ پڑھ سکتا ہو تو 2 سانس میں، 3 سانس میں یا 4 سانس میں اس سے پڑھوائے۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ بچے کو بہت لمبے ٹائم تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ایک سانس میں پڑھواتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سال گزر جاتا ہے اور سال کے گزرنے تک اس کے تعوذ اور تسمیہ بھی صحیح معنی کر اس کی زبان پر ادا نہیں ہو پاتی، الفاظ درست نہیں ہو پاتے۔ پھر اس کے بعد مفردات کی تختی شروع کرا دے۔ اس تختی میں، مفردات کی تختی میں 2 چیزیں اصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 صحیح تلفظ کے ساتھ حرفوں کی شناخت، اور نمبر 2 نقطوں کی پہچان۔ قاعدے والے طلباء کو مفردات کی خوب مشق کرائے، حتیٰ کہ بورڈ پر بچوں کو نقطوں کے بارے میں لکھ کر سمجھائے۔ ایک نقطہ حرف کے اوپر ہو تو کیا، ایک نقطہ حرف کے نیچے ہو تو کیا، ایک نقطہ حرف کے بیچ میں ہو تو کیا،
ایسے ہی 2 نقطے حرف کے اوپر ہوں تو کیا، 2 نقطے حرف کے نیچے ہوں تو کیا، 3 نقطے حرف کے اوپر ہوں تو کیا۔ نقطوں کے سبق میں طلباء کو یہ باتیں بھی سکھانی چاہیے، نقطوں کی پہچان، نقطوں کی تعداد، نقطے کہاں کہاں لگتے ہیں، ایک شکل کے مختلف حروف کے درمیان میں فرق بتائیں۔ اگر بچہ حروف کے درمیان میں فرق سمجھ گیا اور نقطوں کی پہچان کر لی تو اب دوسری تختی اس کی شروع کرا دے۔ اور یہ ایک وہی استاذ جو بچوں کو اپنی طرف مانوس کر لیتا ہے، وہی بورڈ پر یا بغیر بورڈ کے بھی بچوں کو کسی کاپی کو سامنے رکھ کر کے اور یہ ساری کی ساری باتیں بچوں کو سمجھا سکتا ہے۔ بعض لوگ مفردات کی تختی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کو ہم نے کہتے سنا ہے کہ بھائی 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، ابھی بچے کو مفردات میں سے بھی نہیں نکالا۔ گھر والے تو نادان ہوتے ہیں، انہیں تو کوئی شعور اور سمجھ اس چیز کا نہیں ہوتا کہ بچے کی بنیاد کیا ہے اور بچے کی ابتدائی صلاحیت کہاں سے بنتی ہے۔ لیکن اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا لالچ بالکل نہ کرے کہ بچہ ہمارا بہت جلدی قاعدے کی تکمیل تک پہنچ جائے، بلکہ اس چیز کا فکر رکھے کہ اس کا معیار کیا ہے، معیار صحیح بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ بچہ جس تختی کو پڑھ رہا ہے اس تختی سے متعلق تمام چیزوں کی پہچان اور تمام حروف کی پہچان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری تختی اس کی شروع کرا دیں۔ دوسری تختی جس کو مرکبات کہتے ہیں، اس میں ایک بات سب سے اہم یہ ہے کہ ایک حروف کی مختلف شکلوں کی پہچان، یعنی ایک حرف کلمے کے شروع میں آیا تو اس کی شکل کیسی ہوگی، کلمے کے درمیان میں آیا تو اس کی شکل کیسی ہوگی، کلمے کے آخر میں آیا تو اس کی شکل کیسی ہوگی۔ یہی اس تختی میں سمجھایا گیا ہے۔ پہلی تختی کی طرح یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے۔ دوسری بات، اس تختی کو پڑھاتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ مثال کے طور پر با لام با، اس کو الگ کر کے با لام با پڑھایا جائے تو با لام با نہیں، ٹھہر کے پڑھایا جائے، جلدی نہیں۔ یعنی یہ بتایا جائے کہ جب 3 حرف آپس میں ایک جگہ ملیں گے تو پہلا حرف آدھا آئے گا، درمیان کا جو حرف آئے گا وہ آدھا آئے گا، اور آخر کا جو حرف آئے گا وہ پورا آئے گا۔ اور اسے انگلی رکھ کر کے، جیسے با لام با میں بتا رہا ہوں، با لام با، تو با کو الگ بتا دیا جائے کہ دیکھو آدھا یہ ہے، اور اس کی پہچان جو کریں گے ہم نقطے کے ذریعے سے کریں گے۔ اور لام اس طریقے سے جب تنہا لکھا جاتا ہے تو پورا موڑا جاتا ہے، اس کو ہلکا سا موڑ کر کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح سے بچے کو، جیسے ہم آج کا سبق پڑھا رہے ہیں تو آج کے سبق کے ساتھ ساتھ اگلی تختی میں سے بھی بچے سے کہیں انگلی رکھ کر کے سوالات کیا جائے اور اسے کٹنگ کر کے اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی رہے، تاکہ اسے ہر آنے والی اگلی تختی اسے نئی محسوس نہ ہو۔ اس طرح سے پھر دوسری تختی پوری ہو جائے گی، اور پھر حروف کی ادائیگی میں عربیت کو پیش نظر رکھے، اردو کے طرز پر بے تے سے ہے توئے زوئے ہرگز نہ کہلوائے، بلکہ عربی طرز پر با تا ثا ح خ طا وا اس طرح سے کہلوائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مدارس میں چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، بہت مدارس میں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جب بچے سے پڑھتے ہیں، عموماً دہلی کی مساجدوں میں یا دہلی کے مکاتبوں میں، جہاں پر عام طور سے لوگوں کی زبانوں پر یہ بات کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ یہاں تعلیمی ماحول نہیں ہے، یہاں لوگ بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے، یہاں پڑھنے پڑھانے کا مزاج نہیں ہے۔ تو ایسے بچوں میں جب بیٹھ کر کے ہم نے دیکھا ہے تو ان کی ترتیب یہی ہم نے دیکھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف بے تے سے جے، اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی احمقانہ قدم ہے، اور اس طرح سے پڑھنے والا بھی، وہ پڑھانے والا بھی گنہگار ہے، اور جس بچے کی بنیاد اس طریقے سے ڈالی جا رہی ہے اس کا گنہگار بھی، اس گناہ کا ذمہ دار بھی اس کا سرپرست اور اس کا پڑھانے والا،  والا،                                                                                                                 ،
اسی طریقے سے ایک بات بطور نوٹ کے یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم سب آج کل ایک غلط فہمی کے شکار ہیں، جہاں تعلیم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے فوراً قاعدہ تبدیل کرنے کی بات سامنے آتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نیا قاعدہ شروع ہو گیا، اس لیے اب تعلیم درست ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ قاعدہ بے جان ہے اور پڑھانے والا جاندار ہے۔ اگر استاد میں تدریسی جان ہے اور پڑھانے کی صحیح ترتیب سے واقف ہے تو کسی بھی قاعدے سے وہ بچوں میں عربی کلمات پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ قاعدہ تبدیل کرنے کے بجائے پڑھانے کی ترتیب بدلے اور استاد بھی اپنے اندر تبدیلی لائے اور تجربے کار لوگوں سے صحیح ترتیب معلوم کر لے، انشاءاللہ اسی سے فائدہ ہوگا۔ قاعدے کے عدلنے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قاعدہ کوئی بھی ہو، یہ پڑھانے والے کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو سامنے رکھ کر اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر اسی کے ذریعے سے بچے کے اندر اصل صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر ہو، جب اس کے ضابطے اور اس کے قواعد اور اس کے قوانین سے اور اس کی ادائیگی سے وہ بچے کو روشناس کرا دے گا تو بچے کے سامنے کوئی بھی چیز کھول دی جائے، کوئی بچے کے سامنے کوئی بھی چیز رکھ دی جائے، وہ اسے پڑھتا چلا جائے گا۔ حرکات کی تختی کا مسئلہ ہے، یہ عموماً آسان تختیہ تصور کی جاتی ہے اور بچے اس کو جلدی سے رٹ لیتے ہیں، لیکن صحیح طور پر دماغ میں بٹھا نہیں پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی لحاظ سے جلدی بھول بھی جاتے ہیں۔ لہذا ان دو تختیوں کو اچھی طرح اوپر نیچے دائیں بائیں سے پڑھوا کر پختہ کرائے، تب اگلی تختی کی جانب بڑھے۔ بچے کو بتایا جائے کہ حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے، بورڈ پر زبر کی شکل، زیر کی شکل اور پیش کی شکل لکھ کر بتانے کی بھی کوشش کرے، اور اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ حرکات کو طلبہ کھینچ کر پڑھے، حرکات کو طلبہ کھینچ کر نہ پڑھے۔ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، یہ بچوں کو تو انہیں بتائے کہ زبر زیر پیش جو ہے، زبر زیر پیش والے حرف کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، یعنی اسے بالکل پڑھتے وقت ادائیگی کے وقت میں ذرہ برابر بھی اس کی ادائیگی میں کوئی کھینچنے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر آئے گی تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تنوین کا مسئلہ ہے، تنوین والی تختی دو زبر دو زیر دو پیش کو بھی بورڈ پر لکھ کر بتائے اور طلباء کے دماغ میں اس کی شکلیں بٹھائے اور یہ بتائے کہ ان کو تنوین کہتے ہیں۔ اس تختی میں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، وہ بات یہ کہ اس پوری تختی میں جہاں بھی دو زبر والی تنوین کا ذکر آیا ہے وہاں الف بھی لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہجے کراتے وقت یہ الف بھی کہلوایا جائے گا؟ یعنی میم الف دو زبر من یا با دو زبر بن، یا صرف میم دو زبر من با دو زبر بن؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الف بچے کو ہجے کراتے وقت نہیں کہلوایا جائے گا، بلکہ صرف اتنا بتائیں گے کہ سین دو زبر سن، قاف دو زبر قن۔ اسی طرح اس تختی میں دو زبر والی تنوین کو بتاتے وقت یہ بات بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے دن ذن، تو یاد رہے کہ یا بھی ہجے کراتے وقت نہیں پڑھی جائے گی، جیسے دال دو زبر دن، بلکہ دال دو زبر دن پڑھائے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الف کیوں لایا گیا ہے؟ تو یہ تو پھر آگے کی بات ہے، آگے چل کر کے ایک مد عوض کا قاعدہ آتا ہے، بچے کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں تو وہ الف اس لیے پہلے سے لایا جاتا ہے کہ اگر وہاں وقف ہو تو حالت وقف میں وہ الف ہم نے جو پہلے سے لا رکھا ہے وہ الف وہاں پہلے سے رہتا ہے تو وہ اس تنوین کا وہ الف بن جاتا ہے، یعنی یہ مان لیا جاتا ہے کہ ایک زبر کا یہ الف بنا لو، تو وہ الف پھر الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بنایا ہوتا ہے تو اس الف کو پڑھ دیا جاتا ہے۔ خیر، ہمیں یہ اس بات کی طرف بچوں کو دھیان نہیں دلانا، ہمیں اس بات کی طرف دھیان دلانا ہے کہ بیٹا جہاں الف آئے گا دو زبر کے ساتھ میں وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، جہاں دو زبر کے ساتھ میں یا آئے گا تو وہاں وہ یا نہیں پڑھا جائے گا۔
اب کھڑی زیر الٹا پیش جیسی حرکات کی شناخت بچے کو کیسے کرائیں گے؟ ان تینوں حرکات کے بارے میں بچوں کو بتائیں کہ اوپر چھوٹے سے الف کی شکل میں جو کھڑا رہتا ہے، کھڑا زبر رہتا ہے، اس تو الف کی آواز، اور اسی طریقے سے نیچے ہو تو یا کی آواز، اور اسی طرح اوپر واو کی شکل ہو تو وہ واو کی آواز پیدا اس سے ہوتی ہے۔ اس تختی میں ایک بات یہ ملحوظ رکھنے کی ہے کہ تینوں کو ایک الف سے زائد نہ کھینچے۔ بعض اساتذہ ان کو تین الف تک کھینچوا دیتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ اسی طرح حروف مدہ، ولین، جزم و تشدید اہمیت کے ساتھ پڑھائیں، اور اس بات کا دھیان رہے کہ پیش اور واو مجہول ہونے سے کس طریقے سے طالب علم محفوظ رہ سکتا ہے۔ عموماً ایک غلط طریقہ ہمارے مدارس میں، اساتذہ میں یہ بھی چلا رہا ہے کہ اساتذہ صرف ایک دو مرتبہ الف با تا سا کہلوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ یاد کرو۔ اب چھٹی تک یہ مسکین بچہ خالی بیٹھا ہوا ہے، چونکہ اجنبی ماحول میں آیا ہے تو کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی شرارت کرتا ہے، کبھی پانی پیشاب کی چھٹی لیتا ہے۔ اب وہ بچہ ان چاروں حروف کو لے کر ایک لمبے وقت تک کیسے مشغول رہ سکتا ہے؟ اساتذہ کا یہ طریقہ ایک طریقے سے قید و بند جیسا ہے، تعلیم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ وقت بچے کا قیمتی سرمایہ ہے اور اس کو مفید تر بنانا استاد اور ذمہ داران مدارس کی ذمہ داری ہے۔ ہر تختی کے ختم ہونے پر اس جیسے حروف پارے سے پوچھے تاکہ بچے کو خوب مشق ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے وہ جو 4-5 حروف ہم نے بچے کو دیے ہیں تو ان کا ایک دائرہ اور ان کا ایک وقت متعین کر دیا جائے، اور اس وقت کے اندر اس بچے سے ان حروف کے بارے میں پوچھا جائے کہ یاد ہو گئے۔ جب وہ یاد ہو گئے تو اس بچے کو کوئی دوسرا کام دے دیا جائے اور دوسرے کام میں اسے لگا دیا جائے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ درجات ناظرہ میں اگر ہم اساتذہ چاہیں تو ناظرہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ یا قاعدے کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچے سے خارجی بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں۔ دینیات کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، عصری تعلیم کا بھی بہت بڑا کام اس وقت میں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ دباؤ حفظ کے طلباء کی طرح تو نہیں ہوتا ہے کہ بھئی پچھلا پارہ یاد کرنا ہے، اگلا سنانا ہے، پیچھے کا کیسے سنبھالنا ہے، شام کا کیسے یاد کرنا ہے، سبقاً کیسے لے کے چلنا ہے۔ حفظ کے طلباء کے لیے ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ناظرہ کے طالب علم کے لیے اتنا بڑا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ قاعدہ مکمل ہونے کے بعد ناظم تعلیمات کے پاس اس کی جانچ کرانے کے لیے بھیج دے۔ ناظم تعلیمات کی ہدایت کے بعد ہی پارہ شروع کرائیں۔ ناظم تعلیمات اس بچے کا اپنے اعتبار سے جائزہ لے، ہجے بھی لے، رواں بھی لے، اور اس کی شناخت، حرفوں کی پہچان، ادائیگی، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر وہ اس کا اہل ہے کہ اس کو آگے پارے میں چالو کیا جائے تو اساتذہ کو اجازت دے دے کہ اب اس بچے کو آگے بڑھا دیا جائے۔ پارہ عم کو ہجے کے ساتھ پڑھائیں تاکہ بچے کی بہتر صلاحیت بن سکے۔ اس وقت تک ہجے کراتے رہیں جب تک بچے کو مکمل طور پر عبور نہ ہو جائے۔ ہاں، جب بچہ رواں پڑھنے لگے تو پھر ہجے بند کرا دے اور رواں پڑھائے۔ 5 پارے ناظرہ ہو جانے کے بعد اس کو خارجی وقت میں قرآن کریم مختلف جگہوں سے پڑھنے کا ذوق دلایا جائے۔ نیز کبھی کبھی ایسا بھی کر لینا مفید ہے کہ کل فلاں رکوع سے فلاں رکوع تک تمہیں پڑھ کر سنانا ہے اور کل فلاں پارے کی جانچ دینی ہے۔ اس سے بچہ فکر کے ساتھ محنت کر کے لائے گا اور اس سے وہ اپنے طور سے خود پڑھنے والا ہو جائے گا، اپنے طور سے قرآن کریم کو حل کرنے والا ہو جائے گا۔ اس بات کا بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ لب و لہجہ اور تلفظ ادائیگی قواعد و تجوید کے ساتھ ہو، اس میں کوئی رعایت بالکل نہ رکھی جائے۔ جس طالب علم کا باقاعدہ قاعدہ یا پارہ آدھے سے زائد ہو جائے تو اس کے آموختے کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ سہولت سے اپنا آموختہ محفوظ رکھ سکے۔ ہفتے واری جانچ کا خاص اہتمام کیا جائے اور ماہانہ امتحان میں جو طلبہ کمزور پائے جائیں ان کی فہرست بنا کر مزید خارجی محنت سے ان کی ہر خامی کمزوری کو دور کیا جائے، جس کی پوری تفصیل میں نے رہنمائے مکاتب و مدارس کتاب کے اندر ناظرہ کے طلبہ کیسے پڑھائیں، اساتذہ دینیات کے لیے ہدایات کا جو عنوان ہے
اس کے تحت یہ ساری تفصیلات دے دی گئی ہیں۔ جس قاعدے یا پارے میں سبق شروع کرایا جائے اس کے ختم ہونے تک اسی قاعدے یا پارے کو محفوظ رکھوانے کی کوشش کی جائے، اس سے سہولت ہوتی ہے۔ نیز ہر سبق پر اردو تاریخ ڈالنے کا اہتمام ضرور کرے، جس سے ہر بچے کی یومیہ مقدار کا سبق اور ناغہ غیر ناغہ کا بھی علم ہوتا رہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب انشاءاللہ عملی طور سے اساتذہ کرام عمل میں لائیں گے تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا، اور بچے کے اور اساتذہ کے کام میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محنت کرنے کی اور طلباء کو دیانتداری کے ساتھ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور فکر کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ان پر کام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔